ٹریفک سگنل پہ، روڈ پہ کسی کی گاڑی بائک کوئی ٹچ ہوئی تو اس نے نیچے اتر کے اس کی گاڑی کو یا اس کی جان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اسی طرح گھروں میں رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، جانے انجانے لوگوں کے ساتھ ہم یہی سب کرتے آ رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا اسلام اپنے ماننے والوں کی تربیت اسی انداز میں کرتا ہے؟ یہ کردار تو عرب کی جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کے کردار سے بھی بدتر ہے، جن کے پاس نور اسلام کی کوئی کرن نہیں پہنچی تھی۔ ان انسان نما حیوانوں ہی کے بارے میں حالی نے فرمایا تھا کہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، لیکن دیکھیں تو لگتا ہے کہ آج ہم پہ فٹ آ رہا ہے۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کتنا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگ میں بے باک جیسے۔ اور وہ تو آپ سب نے درسی کتب میں پڑھا ہے نا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، لگتا ہے بالکل یہ ہماری بات ہو رہی ہے، تھا نہیں ہے۔ شاعر تو کہتا ہے کہ کہیں تھا، لیکن میں کہتی ہوں کہ کہیں ہے۔ اچھا، یہاں اگر کچھ الفاظ چینج کر لیں نا چند ایک، تو تصویر ہماری ہی بن جاتی ہے، ان کی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، اور اب دیکھیں تو کہیں لائن میں خود آگے جانے یا اپنی گاڑی کو آگے نکالنے پہ جھگڑا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ حالت یہ ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کا وجود بھی، حالانکہ ہر کوئی اپنی چار دیواری میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جینا محال کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو ہمسایوں سے تنگ ہو کے، رشتہ داروں سے تنگ ہو کے جگہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ ایسا شخص تو مومن ہی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ آپ نے 3 بار فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول آخر وہ کون ہے کہ جس سے آپ ایمان کی نفی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، جار لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، اس کی لگائی بجائی سے، ایذا رسانی سے، زبان سے، ہاتھ سے، جتنا بس چلتا ہے اذیت پہنچانے سے، تکلیف پہنچانے سے، دکھ دینے سے نہیں رکتا، تو ایسا شخص مومن ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے غصے کی وجہ سے یا ہمارے سٹیٹس کی وجہ سے یا ہم سے کسی مطلب مفاد کی وجہ سے منہ پر اچھا بولتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں، اصل میں وہ مجبور ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے رشتہ داروں میں، حق ہمسایوں میں، ارد گرد والوں میں کئی ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کی بہت خوشامد کرتے ہوں گے، بہت تعریف کرتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے راضی ہیں۔ جو کچھ ان کے دل میں ہے اس پر اللہ نگران ہے، اور اللہ اس کو قیامت کے دن تولے گا، انصاف کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے تھے، کسی شخص نے آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، قبیلے کا بدترین انسان ہے۔ جب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے نہایت نرمی سے بات کی۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ برا شخص ہے، پھر آپ نے اس سے اتنے اچھے طریقے سے بات کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بہت برا ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی اگر منہ پر اسے کوئی کچھ نہیں کہتا تو یہ اس کے اچھے ہو جانے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برے ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے اچھا پیش آتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ ہمارے شر سے بچنے کے لیے ہم سے اچھا پیش آتے ہوں گے، صرف اس لیے کہ کہیں یہ ہمارے ساتھ الجھ نہ پڑیں، کہیں یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، اور پھر ہماری گزر بسر مشکل ہو جائے گی، لین دین ہے، میل ملاپ ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اگر لوگ اچھا پیش آتے ہیں تو یہ ہمارے اچھے ہونے کی نہیں، برے ہونے کی دلیل ہے۔ بئس اخو العشیرہ۔ تو آج سے اپنے تعلقات میں محبت ڈالیں، کیونکہ اگر کوئی مجبوری میں اچھا پیش آتا ہے تو یہ تو برے ہونے کے لیے کافی ہے، اور اس معاملے میں توبہ کر لیں، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ لوگ میرے سٹیٹس، خاندان میں میری نمایاں حیثیت کی وجہ سے میری عزت قدر کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں،
تو یہ تو گناہ ہوا، ہماری برائی ہے، لیکن جب ہمیں خود کو اس بات کا احساس ہو جائے گا، توبہ کریں گے، تو حدیث میں ہے فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ جس شخص نے غلطی کر کے اعتراف کر لیا اور توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ہم سب کو اس معاملے میں توبہ کرنی چاہیے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔